یہ آج کسی نے میرے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے ولاگ میں نا، جاپان کے ولاگ میں یہی کمنٹس کیے ہوئے تھے کسی نے. میں نے کہہ رہا تھا نا، ہاں سوری، آسٹریلیا کا میرا بیان کیا ہے نا جمعے کا، تو اس میں نے لوگوں کو کہا بھائی نسل بڑھاؤ. تو کسی نے کہا اس مولوی کے پاس ذرا بھی ریسرچ نہیں ہے، اس کو دنیا کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا بن گیا ہے، اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے یہ کمنٹس کیے ہیں اس کو اپنی دنیا کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے. وہ میڈیا سے متاثر ہے، یہاں کے ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے بس. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی بڑھنا نہیں، آبادی گھٹنا بنا ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. کسی بھی قوم کو، کسی بھی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے نہیں، خاص حد تک اس کی گروتھ ضروری ہے، ورنہ اگر وہ خاص اسپیڈ میں نہیں بڑھیں گے نا تو بوڑھوں کا ریشو زیادہ ہوگا، جوانوں کا کم ہوگا. اور بھی بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، میں تو ایک موٹا سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تبھی امریکہ میں فیملی پلاننگ پر عمل بولو نہیں ہوتا. امریکہ میں نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جتنے مرضی پیدا کرو. جرمنی میں نہیں ہے، ناروے میں بھی تو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں ایک بچہ پیدا کرنے پر. ابھی جب میں ناروے میرا سفر تھا لاسٹ ایئر، تو وہاں چند دن پہلے وہاں کی وزیر اعظم تھی، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ خواتین کو ترغیب دی خدا کے لیے نسل بڑھاؤ. تو عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ کون ہوتی ہے ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی دینے والی. تو جاپان کا تو انتہائی خطر. جاپان کی آبادی 2 کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں. 1980 تک جاپان میں ایک عورت کے 8 9 بچے ہوتے تھے 1980 میں. تبھی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا، جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن اب گروتھ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ ہی نہ پیدا کرو، انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا کوانٹٹی کو فوکس، کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہ کرو. میرے بھی کسی بیان پہ نا کسی نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ اولاد کی کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں، بچے پیدا بچہ، اصل میں کوالٹی کو فوکس کریں، 2 ہوں تمیز کے ہوں. یہ آج کل ایک لبرل لوگوں کے یہاں بڑا نعرہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ 10 ہوں گے تو بدتمیز ہوں گے، حالانکہ یہ نعرہ ہی غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت آسان ہے، زیادہ کی تربیت مشکل ہے. یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی بہت تربیت کر رہے ہوتے ہیں، صرف ماں باپ تھوڑی تربیت کرتے ہیں. اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو مزید دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ ہی فلسفہ ہی غلط ہے. نہ عورت کی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے بچے روکنے سے، الٹا ہوتا ہے. بچے روکنے سے صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے، بڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے، فیٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں 20 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. پھر فیملی سسٹم میں جو میاں بیوی کا ریلیشن بھی کمزور ہوتا ہے. اتنے مسائل ہیں. ابھی تو میں جاپان سے ہو کر آیا ہوں، اب تو اتنا کانفیڈنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کسی قوم کو سزا دینی ہے نا، کہ عنوان لگاؤ نعمت کا اور طبیعت سے سزا دینی ہو تو فیملی پلاننگ کی مہم چلا دو اس قوم میں، وہ قوم اپنے ہی ہاتھوں مر کے ختم ہو جائے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جیپنیز 6 سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں، صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو 6 سال، ایٹیٹیوڈ، ایجوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سوں ساں والی، جو ابھی میں نے بیان میں کہا. سانسوں ہے یا سوساں میں بھول گیا، ایسا نہ کوئی بولے کہ وہ سانسو تھا آپ نے سوساں کیوں بنا دیا. تو دونوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا، سوساں ایکسکیوز می کو بول رہے ہو، سانسوں ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو، وہ پھر خطرناک ہو جائے گا. بہرحال تو انہوں نے ڈسپلن سکھایا. جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں، تو انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے، اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارنے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور وہ ہوگا، اور وہ اسکولوں پہ محنت، لائن قطار، کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پیسوں کے لین دین میں 1 نمبر ہی. اب 6 سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا، بہت اچھا چل رہا تھا. ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ کوانٹٹی کو فوکس کرو، کوالٹی کو فوکس سمجھ آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اگر ایک فریم ورک بنا دیا جائے نا تو بچے 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں، ان کی تربیت برابر ہوتی ہے. دیکھو جاپان کی آبادی تقریباً 16 کروڑ 14 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہو 14 کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے؟ وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا.
یا 14 کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا؟ لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا جائے تو اس سسٹم سے 14 کروڑ گزر کے نکلیں یا 28 کروڑ یا 1 ارب نکلیں، وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے. اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو 14 کروڑ کے 1 لاکھ بھی ہوں گے، وہ بھی چور ڈاکو بنیں گے. تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے 2 بچے بھی چور ڈاکو بنتے ہیں. جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے بھائی 18-20 بھی کچھ نہیں، وہ ایک سسٹم کے تحت گزر رہے ہیں نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. چائنا کی آبادی کوئی کم ہے کیا؟ 1 ارب آبادی ہے، ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی. جاپان کی آبادی 14 کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے، ایک لائف ہے ان کی. تو اسکول زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹیٹ کو، وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی. تو ایک سسٹم ہے قدرت کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں. وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں، وسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں نا. تو انسان خود بخود زیادہ تعداد، تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. تو کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے. تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے. خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی؟ کہ بچے 2 ہی اچھے، جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائیں یہ، اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے، انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے، ولیمہ ہے، سارا کراؤڈ آ رہا ہے، دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے. جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے دولہا نہیں آئے گا. اب دولہا باہر کھانا کھائے گا، اتنا کھانا نہیں ہمارا. دولہا کہے گا میں میرے لیے تو سجایا گیا سب کچھ، دلہن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا. تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے، اس کو روک رہے ہو آنے سے، اور بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو، مرغیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو. مرغیاں جو بیچاری مرغی جو 6 مہینے میں 10 انڈے دیتی تھی، اس کو ٹیکا لگا لگا کے 365 انڈے نکال لیے اس سے. تو ہر چیز، تو یہ تو مقصود کائنات ہے. تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں تھیں، جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کوانٹٹی کو فوکس کرو، کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. نتیجہ آپ کے سامنے، اتنا خطرناک نتیجہ ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھائی. پتہ ہے ایک بچے پر پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے مل رہا ہے جاپان میں. اتنی سہولتیں ہماری گورنمنٹ، مجھے گورنمنٹ نے 1 ٹکا نہیں دیا ہے مجھے ایک بچے پہ بھی، 1 ٹکا نہیں ملا مجھے، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ تانے ہی ملتے ہیں کہ آپ نے قوم کا بوجھ، قوم کے لیے دھرتی پہ جو ہے نا بوجھ بن گئے ہو آپ، اتنے آپ نے پیدا کر دیے بوجھ. حالانکہ یہ بچے ہم گورنمنٹ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں، ہم کما کے کھلا رہے ہیں. 5 روپے بلکہ ٹیکس دیتا ہوں میں، اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے میرا. اور جب بھی یہ بچے بڑے ہوں گے تو جیسے میں ملک کو کھلا بھی تو رہا ہوں نا بھائی، میری جو ارننگ ہے تو ملک بھی تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا اس سے. تو یہ بچے بھی ارننگ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی تو یہ تو افراد تو ملک کو دیتے ہیں، لیتے تھوڑی ہیں. کنٹری کبھی لوگوں کو نہیں پالتا، خوب سمجھ لو، لوگ کنٹری کو پالتے ہیں. آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹریلیا میں علاج فری ہے، یو کے میں علاج فری ہے، او بھائی پاگل ہو یار، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں، فری کدھر سے ہو گیا؟ ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے، ان کا بہت مہنگا علاج ہے. 40% تنخواہ ایک آدمی کی یورپ میں کٹ رہی ہے، ناروے میں، یورپ میں، ہر جگہ. اور علاج کتنے کا کرا لے گا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 1 کروڑ تنخواہ ہے تو 40 لاکھ کٹ رہا ہے اس کا. تو 40 لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ، اتنا خرچہ تھوڑی، وہ ساری زندگی کٹتا ہے. بیمار ہو تو 1 دفعہ ہوگا تو اس میں 1-2 کروڑ خرچ ہو جائیں گے. وہ کہہ کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ، یہ ہے علاج. کیا ہے؟ فری. ابے فری وری نہیں ہے، تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے نا، تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی. گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے. وہ انسان ہے، وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو باہر جاؤ، پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک. تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا، نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا. اب جاپانیوں نے کیا کیا؟ کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس. یہ ٹوپی ڈرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایکچولی خرچے پانی. تو لوگوں نے کہا کہ جب 4 بچے بوجھ ہیں تو بچے 2 ہونے چاہیے، تو کم بوجھ ہوں گے. پھر 2 پہ آئے، پھر انہوں نے کہا 2 بھی بوجھ تو ہے نا، کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے، تو 1 پہ آ گئے. آبادی کیا ہو گئی؟ گھٹنا. بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو،
تو گھٹتے گھٹتے اب یہ حال ہو گیا جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں, گلشن, سونساں والا گلشن لگایا ہم نے. سمجھ رہے ہو نا, تمیز, آداب. وہ ڈاکیا آیا, میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا, تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا, 3 دفعہ یوں کر کے جھکا ان کے سامنے. میں نے کہا بس سجدہ رہ گیا, کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب. انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے یہاں, ہمارے یہاں نہیں. صاحب ہیں گھر پہ نہیں تو یوں پھینک کے چلا جائے گا, کبوتر کھا جائے, چڑیا کھا جائے, غائب. اول تو پہنچے گا ہی نہیں, 6 مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. لوگوں نے بولا کہ کوالٹی تو پھر 2 بچے, پھر 2 سے 1 پہ آ گئے. پھر باسوں نے جو آ گئے تو باسوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے, تو ذمہ داریاں تو جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری لیس زندگی گزارو. اب نسل ختم. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جاپان اتنا پریشان ہے, اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہیں. وہ غیر ملکی جا کے ان کی سوسائٹی اور کلچر جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. چائنا والے میں وہ تمیز سلیقہ تھوڑی ہے جو جاپنیز میں ہے. 6 سال انہوں نے اسکولوں میں جو محنت کی نا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی 6 سال اسکولوں میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں. جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں, یا بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ, قانون توڑ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, انہوں نے تمیز سیکھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں, پاکستانی بندہ تھا, ٹریفک لائن لگی ہوئی ہے نا, یہ والا روڈ خالی ہے, یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا, لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے. کوئی بات نہیں یار, آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بڑے آرام سے, گھنٹہ لگے گا یہاں سے نکلنے میں. تو پاکستانی نے کیا کہ ڈھڑنگ کر کے نکال لیا, نکال کے لے گیا. جاپانیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی 6-7 سگنل توڑ دیے اس پاکستانی نے. کیوں؟ اس کو 6 سال میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے. اس کو تو یہ بتایا گیا ہے یا اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی کھمبا بھی توڑنا پڑے نا توڑ دو. ایک پاکستانی کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو یار؟ اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہے, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں, گھنٹہ لگے گا یہاں کھڑے ہونے میں. تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے, بہت سارے ملک اسی طرح ہی ہیں, اور پاکستانیوں میں اچھے بھی ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو, سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. مجبور ہیں, ویزے نہیں دیں تو مصیبت, اب ویزے دیں تو کیا 6 سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے. اور آپ کو پتا ہے یہ یونان میں پہلے ہو چکا ہے. یونان ہے نا یورپ کے کنٹریز میں, یونان کی جو اصل قوم تھی نا, کہا جاتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی فیملی پلاننگ پر صدیوں پہلے عمل کیا تھا. ہوتے ہوتے دوسری قومیں اب یونانی کہلاتی ہیں. تو میں نے تو پہلے 15 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں, اور سیالکوٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں, پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں واللہ عالم, تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچکزئی جاپان کا وزیر اعظم بنے گا, کیونکہ گروتھ اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے 8-8, 9-9, 6-6 سب کے بچے ہیں, جیپنیز کے 1-2, اور یہ بھی ان کے ہو رہے ہیں جو شادی کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں. تو یہ 20-30 سال کی کہانی ہے, اس کے بعد جاپانی بڑھ گئے ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. 6ٹھی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے, آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے. تو نسل جب روکتا ہے نا, انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں, تزوجوا الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو کثرت سے اولاد دے. تو یہ اولاد کوانٹٹی میں بھی اچھی ہوگی, کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی. جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بزرگان دین, سب کے 8, 9, 6, 7 بہن بھائی تھے. اور میں نے وہاں تو پشاور والوں کو دیکھا, محمد ایجنسی کے لوگوں کو, ایک بھائی جاپان گیا, اس نے سب کو بلا لیا, سب کو اسٹیبل کر دیا. اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلا لگا رہا ہوتا. ایک 8-10 بہن بھائی ہوں, ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے.
جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ. تو 20 قسم کے فائدے ہیں بھائی. ایسے خاندان میں شادی کرو گے, ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خاندان ہے. تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان اور نسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اتنے پریشان ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہو رہے ہیں. چلو نسل کو ختم ہو ہی رہی ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا, بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, ایک ایک دو دو ہیں. وہ 3 دن بعد لاش کی بدبو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کسی بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی, کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا. تو سارا تو ہمارے لوگ افسوس کی بات ہے ابھی تک دم ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھائے جاتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہا ہے. مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے. اگر ہم نہ بتاتے نا تو تمہارا بھی پروگرام بڑھ گیا تھا. بڑھاپا تمہارا وہی ہوتا جو, کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے. آج صبح و شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی مولوی, لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا, تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کرو گے, کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم, اور تم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. نہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی پوچھے گا, نہ بہنوں کو, نہ نسل ہی بڑھ جائے گی ساری کی ساری, برباد ہو جاؤ گے. تو شکر کرو ایک ہی ڈھنگ کی چیز ہے تمہاری سوسائٹی میں, جس کو کیا کہا جاتا ہے, مولوی. اور پاکستان کے اور انڈیا پاکستان کے مولویوں کو دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ٹریولنگ کرو گے نا تو پتہ چلے گا دنیا میں جتنا خاندانی کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کر رہے ہیں نا, دوسرے بھی کر رہے ہیں, اتنا خاندانی نہیں کر رہے. یہاں ایک ہی چیز ہے, مذہب بڑا خاندانی ہے, بڑی محنت ہے. تبلیغی جماعت ہے بھائی, پوری دنیا تبلیغی جماعت کی محتاج بن چکی ہے. آپ صبح و شام تبلیغ والوں کو گالیاں دو, گورا بھی دے گا, وہاں کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جو اسکالر ہے نا, جو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت اور روٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جب بگڑتا ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں سہروزے کے لیے اس کو, یہ علماء دیوبند نے کس لوگوں کو ایک چینل دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. وہ اللہ رسول, کل میں رائے گنج میں وہ اجتماع میں گیا ہوں نا, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا 2-2.5 گھنٹے کا. کیسی دنیا کی نفی, کیسی اللہ کی محبت. بھائی یہ چیز آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا دوسرے اسکالر کام نہیں کر رہے ہیں, بہت مضبوط بنیادوں پہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مفتی بنے گا نا, پتہ ہے کہاں جائے گا, وہ کسی دیوبند کے علماء کے کسی مدرسے میں جا رہا ہوگا, چاہے وہ یو کے میں ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ ہو. یو کے میں بے تحاشا مدارس ہیں, لندن میں, فرانس میں میں نے مفتی دیکھے کہاں سے پڑھے, کہہ رہے ہیں